الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح. گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک دو آیتیں کریمہ تلاوت کی ہیں. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنا. رمضان المبارک کا یہ آج پہلا جمعہ ہے. رمضان المبارک کی کیا اہمیت ہے، اس ماہ مبارک کے کیا فضائل ہیں، یہ انشاءاللہ آج ذکر کرنے ہیں. اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی اس ماہ مبارک کو اپنے لیے باعث نجات بنانے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ رب العزت نے دیگر مہینوں پر ایسے ہی فضیلت بخشی ہے
جیسے لیلۃ القدر کو باقی راتوں پر اللہ رب العزت نے فضیلت بخشی ہے، یا یوں سمجھیں کہ جس طرح رب ذوالجلال نے کتابیں تو 4 اتاری ہیں، لیکن جیسے باقی کتابوں پر قرآن کو فضیلت حاصل ہے، راتوں پر لیلۃ القدر کو فضیلت حاصل ہے، نبیوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے، شہروں میں مکہ کو فضیلت حاصل ہے، مسجدوں میں بیت الحرام کو فضیلت حاصل ہے، زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو فضیلت حاصل ہے، انسانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح سے رب ذوالجلال نے مہینوں میں رمضان المبارک کے مہینے کو باقی مہینوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اور یہ فرمایا کہ رمضان میرا مہینہ ہے۔ رمضان اس کا کیا مفہوم ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں اللہ پاک نے کیا انوارات رکھی ہیں؟ یاد رکھیں، پہلی عظمت تو نسبت سے حاصل ہو گئی کہ اس مہینے کو اللہ سے نسبت حاصل ہے، اور پھر یہ وہ واحد مہینہ ہے جس کا نام بھی اللہ نے تجویز کیا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ نے اس کے نام کو ذکر فرمایا ہے۔ باقی مہینے ہیں، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاول ہے، جمادی الثانی ہے، رجب ہے، شعبان ہے، شوال ہے، ذیقعد ہے، ذوالحج ہے، محرم ہے۔ ان کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں نام لے کر کے نہیں فرمایا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کا نام بھی اللہ نے خود تجویز کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن اتارا۔ تو گویا رمضان کا نام بھی کسی انسان کا دیا ہوا نہیں، بلکہ خالق کائنات رب ذوالجلال نے ہی اس کا نام رمضان رکھا ہے۔ رمضان کے کیا معنی ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے معنی ہیں جلا دینے والی چیز۔ مفہوم یہ ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، بٹھی سونے کے میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اسی طرح سے رمضان المبارک کا وہ مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو انسانوں کے گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں، جلا کے راکھ کر دیتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اہل بیت کے خاندان میں سے ہیں۔ رب ذوالجلال نے بہت علم عطا فرمایا تھا، اور صفت احسان بھی اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ رمضان کا کیا معنی ہے؟ تو بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمانے لگے کہ لفظ رمضان جو ہے وہ اس مہینے کی حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے، اس مہینے کے مبارک ہونے کو ظاہر کر رہا ہے۔ سائل نے پوچھا کہ حضرت سمجھا نہیں،
ذرا بات کو کھول دیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ فرمایا کہ رمضان میں پہلا لفظ را آتا ہے، را، اس سے اشارہ ہے رحمت کی طرف کہ یہ مہینہ رحمتوں والا ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ رات سے اشارہ ہے اس طرف کہ یہ مہینہ رحمتوں والا ہے، گویا اس مہینے میں رحمت الہیہ بندوں پر ایسے برستی ہے جیسے موسلا دار بارش برستی ہے، جیسے بارش ہر جگہ برستی ہے، اچھی زمین پر بھی برستی ہے، ہلکی زمین پر بھی برستی ہے، سرسبز و شادابی پر بھی برستی ہے، گندگی کے ڈھیر پر بھی برستی ہے، اسی طرح سے اس مہینے میں رحمت الہیہ ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، اچھوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، فاسق و فاجر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو یہ بات ہمیں واضح طور پر نظر آئے گی کہ عام دنوں میں وہ لوگ جو نیکی کی طرف مائل رہتے ہیں، رمضان المبارک میں آ کر کے ان کے نیک اعمال میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جن کی غفلت کی وجہ سے نیکی کی طرف عام دنوں میں رغبت کم ہوتی ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں دیکھیں تو وہ نفوس اور وہ لوگ بھی نیکی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو گویا یہ رحمت الہیہ ہی تو ہے کہ جو لوگ پہلے سے نیکی کر رہے ہیں، رحمت الہیہ انہیں اور تیز کر رہی ہے، اور جو پہلے گناہوں اور فسق و فجور اور غفلت کی زندگی میں مبتلا ہے، رحمت الہیہ اس غفلت سے نکال کر کے ان کو اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ رات سے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مہینہ سراسر رحمت ہے۔ فرمایا کہ پھر اس کے بعد میم کا لفظ آیا، رمضان، میم کا لفظ، فرمایا میم سے اشارہ ہے مغفرت کی طرف کہ یہ مہینہ مغفرت والا ہے۔ اور قربان جائیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان تو تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، اس کا کچھ نہ رہے، دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ اس سے بڑھ کر کے بدقسمت اور بدبخت کون ہو سکتا ہے جو رمضان المبارک کے مہینے کو پائے اور اللہ کو راضی کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ جیسے ہر پھل کا کوئی موسم ہوتا ہے، تو جب وہ موسم آتا ہے ہر عام و خاص اس پھل کو ضرور کھا لیتا ہے، غریب بھی کھا لیتا ہے، امیر بھی کھا لیتا ہے، کوالٹی میں فرق ہوتا ہے، غریب سستا کھا لیتا ہے، امیر ذرا مہنگا کھا لیتا ہے، کھاتے دونوں ہیں۔ جیسے موسم کا پھل آتا ہے تو ہر انسان اس سے نفع حاصل کرتا ہے، تو رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور یہ وہ موسم بہار ہے کہ جس میں ادنا سا آدمی بھی، عام سا آدمی بھی اگر معمولی سا اس کے ساتھ لگتا ہے تو یہ رحمت والا مہینہ خود ہی اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اس کو ہم یوں میں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف بڑھنے کے ذرائع اور سواریاں مختلف ہیں۔ جیسے ہم سفر کرتے ہیں
تو سواریاں مختلف ہوتی ہیں. موٹر سائیکل کی سواری ہے، گاڑی کی سواری ہے، گھوڑے کی سواری ہے، اونٹ کی سواری ہے، ریل گاڑی کی سواری ہے، جہاز کی سواری ہے. سواریاں سب ہیں، سب منزل تک پہنچا دیتی ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ بعض سواریاں آرام دہ ہیں اور جلدی منزل تک پہنچا دیتی ہیں، بعض سواریاں دیر تک پہنچاتی ہیں. ریل گاڑی بھی پہنچا رہی ہے، کار بھی پہنچا رہی ہے، جہاز بھی پہنچا رہا ہے. فرق اتنے ہے کہ جس سواری پہ مہینوں لگتے ہیں جہاز اس سفر کو گھنٹوں میں پورا کر دیتے ہیں. تو رب ذوالجلال خلاق عالم روحانیت کی منزل کو طے کروانے کے لیے رمضان کا مہینہ عطا فرما دیا کہ اس رحمت والے مہینے میں سوار ہوں اور چند گھنٹوں میں وہ منازل طے کر لیں جو سال ہا سال کی ریاضت اور عبادت سے آپ طے نہیں کر پاتے. تو فرمایا کہ میم سے اشارہ ہے اس طرف کہ یہ مغفرت والا مہینہ ہے، اس میں مغفرت ہی مغفرت ہے، ہر انسان کی مغفرت ہے. فرمایا کہ ضاد سے کس طرف اشارہ ہے؟ را سے رحمت کی طرف، میم سے مغفرت کی طرف. تو فرمایا ضاد سے ضمانت کی طرف اشارہ ہے کہ جو رمضان المبارک کے مہینے کا حق ادا کر دیتے ہیں اللہ کے نبی اس کی جنت کی ضمانت لے لیتے ہیں. اللہ کے نبی اس کی جنت کی ضمانت لے لیتے ہیں کہ اب یہ جنت کا حقدار بن گیا. کہا کہ حضرت الف سے رمضان، را میم ضاد، الف سے کس طرف اشارہ ہے؟ فرمائے اس سے ایثار و ہمدردی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مہینہ ایثار و ہمدردی کا مہینہ ہے. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں انسان اپنے سے زیادہ دوسرے کا خیال کرتا ہے، دوسرے کی ہمدردی کرتا ہے. خود پانی کا گلاس روزہ افطار کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں ہے، شدید پیاس ہے، شدید تقاضا ہے، دل چاہتا ہے کہ جلدی سے پی لوں تاکہ ٹھنڈک حاصل ہو جائے، لیکن پاس ہی ایک روزے دار بیٹھا ہوا ہے، اس کا بھی روزہ ہے، اس نے بھی افطار کرنا ہے. تو اب جس کے ہاتھ میں گلاس ہے یہ پہلے خود نہیں پی رہا بلکہ ایثار و ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلے اس کی طرف گلاس بڑھا رہا ہے کہ پہلے آپ پی لو. اور یاد رکھیں جن لوگوں نے رب ذوالجلال نے دین کی طلب اور تڑپ، دین کے ساتھ وابستگی اور جوڑ زیادہ رکھا ہوگا، خالق کائنات نے ان میں صفت ایثار بھی زیادہ رکھی ہے. اگر یقین نہ آئے تو پھر مدینہ منورہ میں جا کر کے دیکھیں، مدینہ منورہ میں جا کر کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ زندگی دے، صحت دے، توفیق دے کہ پوری مسجد نبوی میں کوئی جگہ ایسی نہیں ملے گی جہاں دسترخوان نہ ہو. لاکھوں روپیہ ایک ایک دن کی افطاری پر خرچ کر رہے ہیں، ایک ایک دن کی افطاری پر. صرف خرچ نہیں کر رہے بلکہ اس کے ساتھ تڑپ بھی ہے، اخلاص بھی ہے. ہم باہر سے حرم میں تشریف لے جا رہے تھے مسجد نبوی میں، تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا
میں نے کہا کہ ہم آگے چھتری تک یعنی مسجد نبوی کا وہ حصہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے تک تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے تک جس کی حدود تھی اس حصے تک میں نے کہا نہیں پہنچ سکیں گے ہم. جو ساتھی تھا وہ کہنے لگا کہ امام صاحب کیوں نہیں, ابھی تو 1 گھنٹہ پڑا ہے, ابھی تو 1 گھنٹہ پڑا ہے, ہم بس 2 منٹ میں مسجد میں پہنچ جائیں گے اور آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہنچ نہیں سکیں گے. میں نے کہا کہ یہ مطلب نہیں کہ فاصلہ زیادہ ہے, فاصلہ تو کم ہے, لیکن اس کم فاصلے میں تڑپ زیادہ ہے, تڑپ زیادہ ہے. ہم جیسے ہی مسجد کے حدود میں داخل ہوئے, ابھی مسجد کا گیٹ نہیں آیا, باہر ہی اب لوگ کوئی دائیں طرف سے پکڑ رہا ہے, کوئی بائیں طرف سے پکڑ رہا ہے, کوئی کہتا ہے ادھر بیٹھیں, کوئی کہتا ہے ادھر بیٹھیں, کوئی کہتا ہے ادھر بیٹھیں. چند ایک سے تو ہم نے کہا کہ بھئی ہمارے کچھ ساتھی وہاں انتظار کر رہے ہیں, ہم ان کے پاس جا کر کے روزہ افطار کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ہماری بات مان لی. ایک خوبصورت سا بچہ عربی, اس نے آیا اور آ کر کے میرے ہاتھ میں یوں ہاتھ ڈالا اور کہا یا عام اجلس ہونا, ہمارے ساتھ بیٹھے, اب جانا نہیں آپ نے. میں نے اس سے کہا کہ میرے ساتھی وہاں انتظار کر رہے ہیں, ہم وہاں ان کے پاس پہنچنا چاہتے ہیں. کہا کہ لا نہیں, آپ یہاں افطار ہمارے ساتھ کریں پھر چلے جائیں. میں نے کہا کہ نہیں انتظار کر رہے ہیں. کہا کہ اچھا اس کی شکل یہ ہے کہ آپ افطار کر لیں, افطار کرنے کے بعد 5-7 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے, اس وقفے میں وہاں پہنچ جائے. اب ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مال تو ہے, خرچ بھی کر رہے ہیں, لیکن ایک غریب فقیر جس کا وہ شہر نہیں, جس کا وہ وطن نہیں, جس کی وہ وہاں کی زبان نہیں, اس کی منتیں کر رہے ہیں, اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں, اس کی ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں. آخر میں اس نے ہماری ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھا, ڈاڑھی پکڑی, کہا کہ ہمارے ساتھ درد. جانداری سے بتائیں کہ کیا مفاد تھا ہم سے. دنیاوی اعتبار سے کوئی مفاد نہیں. ہمارے دسترخوان پر امراء آئیں گے, بڑے لوگ آئیں گے, غریب اگر بھولے سے آ بھی جائے تو اس کو اٹھا دیا جاتا ہے, لیکن وہاں یہ تمیز نہیں. وہاں دسترخوان لگانے والے خود آگے بڑھ بڑھ کے منتیں کرتے ہیں, ہاتھ جوڑتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہمارے دسترخوان پر آ جائے. جب ان کے دسترخوان پر بیٹھے تو وہ پہلے اپنے مہمانوں کو دیتے ہیں, پہلے اپنے مہمانوں کو کھلاتے ہیں, پہلے اپنے مہمانوں کو پلاتے ہیں, اس کے بعد نوالا اپنے منہ میں لیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں اگر کوئی آدمی کسی روزے دار کا روزہ افطار کروا دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب ذوالجلال اسے قبول شدہ روزے کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. یعنی اپنے روزے کے بارے میں تو یقین نہیں کہ اس اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا, لیکن اگر دوسرے مسلمان کا روزہ افطار کروا دیا تو اللہ رب العزت قبول شدہ روزے کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں, اور فرمایا کہ اس کے اجر و ثواب میں بھی کمی واقع نہیں ہوگی. صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنی طاقت اور گنجائش کہاں کہ ہم دوسرے کو کھلا سکیں. قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے ارشاد فرمایا پیٹ بھر کے کھلانا مقصود نہیں,
اگر آدھی کھجور سے بھی آپ نے دوسرے کا روزہ افطار کروا دیا تو اس پر بھی رب ذوالجلال سے وہی اجر و ثواب ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ الف سے اشارے ہے اس طرف کہ یہ مہینہ ایثار و ہمدردی کا مہینہ ہے، اور واقعتاً ہم اپنے ہاں بھی دیکھ لیں، ہمارے ہاں بھی ایثار و ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ہر روزے دار دوسرے روزے کا خیال کرتے ہیں۔ اپنے ہاں کراچی میں بھی الحمدللہ اب روزے کے وقت میں بہت سارے نوجوان گاڑیاں روک روک کر دوسروں کو روزہ افطار کروا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، حالانکہ خود روزے دار ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ نے اس مہینے میں ایثار و ہمدردی بھی رکھی ہے۔ فرمایا کہ حضرت ٹھیک ہے، را سے تو رحمت کی طرف اشارہ ہو گیا، میم سے مغفرت کی طرف اشارہ ہو گیا، ضاد سے جنت کی ضمانت کی طرف اشارہ ہو گیا، اور الف سے ایثار و ہمدردی کی طرف اشارہ ہو گیا۔ نون سے کس طرف اشارہ ہے؟ فرمایا نون سے نورانیت کی طرف اشارہ ہے۔ کاش کہ کسی کے پاس نگاہیں ہوں، دل کی آنکھیں ہوں، وہ دیکھ سکے کہ اس مہینے میں رب ذوالجلال کی طرف سے کتنی نورانیت ہوتی ہے، کتنا نور برستا ہے بندوں پر۔ اس کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے نگاہیں چاہیے۔ فرمایا نون سے نورانیت کی طرف اشارہ ہے۔ تو رمضان کا مہینہ، قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک آدمی نفل پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، ایک سجدہ کرتا ہے، ایک سجدہ کرتا ہے، فرمایا ایک سجدہ کرنے پر 2500 نیکیاں ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں۔ ایک سجدہ کرنے پر 2500 نیکیاں ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں۔ کس قدر خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جنہیں اللہ پاک رات کو تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر تراویح کے علاوہ جو باقی سنن اور نوافل ہیں ان کے سجدوں کو شمار کیجیے تو گویا کتنی نیکیاں رب ذوالجلال نے عطا فرما دی ہیں۔ اور فرمایا کہ جب مسلمان رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھتا ہے، پہلا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی زندگی کے پہلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پہلے روزے رکھنے سے پہلے سارے گناہ معاف ہو گئے، تو گویا اب تو پاک اور صاف ہو گیا، منزہ اور مبرہ ہو گیا، اب تو رحمت الہیہ اس کے اوپر برس رہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار جب روزہ رکھتے ہیں صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے مستقل مسلسل بغیر کسی وقفے کے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب بتائیں مسلمان اور مومن قابل رشک نہیں کہ جس کی مغفرت کے لیے اللہ کی معصوم مخلوق، وہ معصوم جنہوں نے گناہ تو دور کی بات ہے جن پر کبھی گناہ کا خیال بھی نہ گزرا ہو، ایسی معصوم مخلوق، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 70,000 فرشتے ایک ایک انسان کی مغفرت کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ صرف فرشتے ہی نہیں بلکہ روئے زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہیں، آپ ان مخلوقات کو ہم شمار کر سکتے ہیں؟ انسانوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ حشرات الارض ہوں، خشکی کی مخلوقات ہوں یا پانی کی مخلوقات ہوں، چھوٹی مخلوقات ہوں یا بڑی مخلوقات ہوں، فرمایا شام تک سب اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔
میرے عزیزوں غور تو کرو، ان کو اس کام پر، اس عمل پر لگایا کس نے ہے؟ انہیں یہ شعور کس نے دیے ہے کہ ان انسانوں کی مغفرت کے لیے اب سے تم نے دعا کرنی شروع کر دینی ہے؟ رب ذوالجلال نے۔ سمجھنے کی بات ہے، جو رب ذوالجلال فرشتوں کو کہہ رہے ہیں کہ میرے ان بندوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو، جو رب ذوالجلال حشرات الارض کو کہہ رہے ہیں کہ میرے ان بندوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو، جو رب ذوالجلال جانوروں کو کہہ رہے ہیں کہ میرے ان بندوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو، جو رب ذوالجلال پانی میں مچھلیوں کو کہہ رہے ہیں کہ میرے ان بندوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو، کیا وہ اللہ ان بندوں کی مغفرت نہیں فرمائیں گے؟ اگر میرے اللہ کو اپنے بندوں کی مغفرت نہ فرمانی ہوتی تو ان مخلوقات کو ان کی مغفرت کی دعا کا بھی نہ کہا جاتا، بلکہ صبح و شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی طرف سے فرشتہ ندا کرتا ہے تو کوئی ہے ہم سے مغفرت مانگنے والا؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ روزے دار کو تو اللہ نے اتنی فضیلت بخشی ہے کہ روزے دار اگر عبادت کرتا ہے تب تو اجر لکھا ہی جاتا ہے، ثواب لکھا ہی جاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر روزے دار عبادت بھی نہیں کر رہا، تلاوت بھی نہیں کر رہا، ذکر بھی نہیں کر رہا، درود شریف بھی نہیں پڑھ رہا، سو بھی نہیں رہا، بس خاموش بیٹھے ہے، خاموش بیٹھے، کچھ نہیں بول رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ فرشتے سے کہتے ہیں یہ ہے تو خاموش لیکن لکھتے جاؤ کہ یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ فرمایا جب تک یہ خاموش رہتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں فرشتے سبحان اللہ کہنے کا برابر اجر و ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب یہ سوتا ہے تو اب فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اب بھی اس کی عبادت کا ثواب لکھو، ایسے ہے کہ جیسے یہ عبادت کر رہا ہے۔ تو گویا روزے دار کا خاموش رہنا بھی عبادت، روزے دار کا سونا بھی عبادت۔ تو گویا رب ذوالجلال نے رمضان المبارک کے مہینے کو مسلمان اور مومن کے لیے سراپا رحمت بنا دیا۔ اس کا چلنا بھی عبادت، دکان پر جانا بھی عبادت، تلاوت کرنا بھی عبادت، خاموش رہنا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، سحری کھانا بھی عبادت، افطار کرنا بھی عبادت۔ ہم سحری کھاتے ہیں، بظاہر کہنے کو تو ہم پیٹ بھر رہے ہیں، بھوک لگی ہے اس کو دور کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے والوں کے لیے رحمت کی دعا کی ہے، اے اللہ ان پر رحمت فرما جو سحری کھا رہے ہیں۔ تو گویا ہم جتنا وقت 1 گھنٹہ اگر ہم سحری کھانے میں لگا رہے ہیں، آدھ یا پون گھنٹہ سحری کھانے میں لگا رہے ہیں، یہ آدھ پون گھنٹہ اللہ کی عبادت کرنے کے مترادف اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے۔ افطار کر رہے ہیں تو یہ افطار کرنا بھی ثواب ہے، افطاری کا انتظام کر رہے ہیں تو یہ انتظام کرنا بھی ثواب ہے، اس لیے کہ ایک نیک کام کی، نیک عمل کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ مثلا آپ نے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کے لیے آپ استنجے میں گئے، واش روم میں گئے، وضو کیا، تو آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز کی تیاری کر رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں تاکہ نماز کے لیے مسجد میں جائیں، تو یہ کپڑے پہننا عبادت، واش روم میں جانا عبادت، وضو کرنا عبادت، مسجد میں آنے کے لیے قدم اٹھانا عبادت۔ جیسے یہ اعمال سراپا عبادت ہے، ایسے ہی سحری تیار کرنے کے لیے اٹھنا، سحری بنانا، سحری کھانا یہ عبادت، افطار کرنا، افطار کا انتظام کرنا، افطار کے لیے جانا یہ عبادت ہے۔ تو میرے عزیزو پھر کوئی مہینہ سال میں ایسا نہیں، کوئی مہینہ سال میں ایسا نہیں
کہ جس میں آپ پڑھیں تو نفل لیکن بن جائیں فرض. اگر بیت اللہ میں بھی آپ نفل پڑھیں گے تو نفل ہی لکھے جائیں گے، فرض نہیں. لیکن قربان جائیں، حدیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ مسلمان نفل پڑھتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں فرشتوں سے فرض لکھواتے ہیں کہ اس نے فرض پڑھا ہے، فرض کا جو ثواب عطا کرتے ہیں. میرے عزیزو، یہ مہینہ روز روز نہیں آتا، نہ جانے آئندہ سال زندگی میں یہ مہینہ آئے یا نہ آئے. اتنے چہرے ایسے ہیں جنہیں میں اچھے طریقے سے پہچانتا ہوں، جانتا ہوں، جن کے نام مجھے یاد ہیں. گزشتہ سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، صحت مند تھے، جوان تھے، تندرست تھے. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ آئندہ سال یہ رمضانوں میں ہم سے بچھڑ جائیں گے، ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے. لیکن آج وہ قبروں میں پڑے ہیں، یہاں دیکھنے کے لیے نہیں ہیں. ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ آئندہ سال رمضان ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے. اس لیے یاد رکھیں، مشقت کی وجہ سے نیکی کو نہ چھوڑیں، اس لیے کہ تکلیف ختم ہو جائے گی، اس کا اثر مٹ جائے گا، لیکن نیکی باقی رہے گی. لذت کی وجہ سے گناہ نہ کریں، اس لیے کہ لذت چند لمحوں کی ہے، وہ ختم ہو جائے گی، گناہ ہمیشہ باقی رہے گا. تو یہ تھوڑی سی تکلیف کیا تکلیف ہے، اور یہ تکلیف بھی کس کے لیے؟ اگر کوئی دوست ہو دوست کا اور وہ اس کے لیے تھوڑی سی تکلیف اٹھا لے اور دوست آگے سے یہ کہہ دے میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری وجہ سے یہ تکلیف اٹھائی ہے، تو وہ آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ دوست نے میری تعریف کر دی. میرے عزیزو، اگر دوست کی وجہ سے ہم تکلیف اٹھائیں تو دوست خوش ہوتے ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، ساری انسانیت سے زیادہ اللہ زیادہ قدردان ہے بندوں کے. اگر بندہ اللہ کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے، اللہ سب سے زیادہ بڑھ کر کے اپنے بندے کے قدردان ہے. اللہ سے بڑھ کر کے کوئی قدردان نہیں. اس لیے تراویح کی نماز ہو یا روزہ ہو یا دیگر نوافل ہوں، دیکھیں کوئی کام بھی بغیر پروگرام بنائے نہیں ہوتا. جس کام کو بھی کرنا ہے پہلے سے ذہن بنانا ہے کہ میں نے کتنی مقدار میں کرنا ہے. آپ ہمیشہ ایک ساتھ اگر آپ 10 رکعت نوافل پڑھنا چاہیں تو شاید آپ کے لیے مشکل ہو. آپ ترتیب بنا لیں آج سے کہ ہر نماز کے ساتھ، فجر کے علاوہ اور عصر کے بعد کے علاوہ، ہر نماز کے ساتھ ہم نے 2 نفل اضافی پڑھنے ہیں کہ اے اللہ آپ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، ہم یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہے ہیں. اور اگر مغرب کے بعد 6 رکعتیں اوابین کی پڑھ لیں، کتنا وقت لگے گا 6 رکعتوں میں؟ زیادہ سے زیادہ 8 منٹ لگیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا مغرب کے بعد جو 6 رکعتیں نوافل ادا کرتا ہے، اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تب بھی اللہ معاف فرما دیتے ہیں. تو طے کر لیں کہ ہر نماز کے بعد جتنی بھی سنتیں اور نوافل ہیں وہ تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، اس کے علاوہ 2 اور پڑھنے ہیں. تو 5 نمازوں کے آپ 10 رکعت نماز نفل پڑھ لیں گے. غیر محسوس طریقے سے پتہ بھی نہیں چلا، اتنا اجر بھی مل گیا. اسی طرح سے آپ طے کر لیں کہ ہر نماز میں 1 پاؤ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کرنی ہے. 1 پاؤ قرآن پاک کی تلاوت یہ کم از کم مقدار ہے، 1 پاؤ. اگر آپ 1 پاؤ تلاوت کا معمول بنا لیں تو روزانہ 1.25 پارے کی تلاوت آپ مکمل فرما لیں گے. اسی طرح سے مجلس ذکر میں، تفسیر میں، ان تمام چیزوں میں جم کر کے بیٹھیں اور وقت دیں. آپ یقین جانیے جب یہ مہینہ ختم ہونے کو ہوگا تو آپ سے پوچھیں گے کہ یہ مہینہ کیسے گزرا، آپ خود کہیں گے پتہ ہی نہیں چلا کیسے گزرا، ایسے لگا کہ جیسے کل آیا تھا اور آج ختم ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کی زندگی گزاری، 950 سال کی. اسرائیل علیہ السلام جان قبض کرنے کے لیے تشریف لے آئے. کہا اتنی جلدی آ گئے،
اتنی جلدی آ گئے؟ 950 سال کی زندگی گزاری، فرمایا اتنی جلدی آ گئے؟ کہا کہ اگر کہتے ہو تو اللہ کی مشیت سے آپ اور رہ لیں۔ کہا کہ نہیں، میں اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ کہا کہ آپ نے 950 سال کی زندگی گزاری، کیا محسوس کیا؟ کہا مجھے یوں لگا ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ میرے عزیزو، جب یہ مہینہ ختم ہوگا نہ تکلیف رہے گی نہ مشقت رہے گی، ہاں جو آپ نے نیک اعمال کیے ہوں گے اس کی حلاوت ضرور رہے گی۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن ساتھیوں نے سنتے ادا نہیں کی وہ سنتے پڑھ